السلام علیکم دوستو، ڈسکوری اسپن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے اہم پیغمبروں میں سے تھے جن کو بادشاہت بھی ملی تھی۔ حضرت داؤد پرکشش آواز کے مالک تھے اور خدا نے انہیں ذرا سازی کا فن بھی عطا کر رکھا تھا۔ آپ مقام قداوت پر بھی فیض تھے۔ کتاب زبور آپ پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے یروشلم شہر کو فتح کیا۔ حضرت داؤد نہایت پرکشش اور سریلی آواز کے مالک تھے۔ اس طرح کہ خدا نے آپ کی طرح کسی کو بھی ایسی آواز نہیں دی، یہاں تک کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام حیوانات ان کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی آواز سنتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کر رکھا تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے اور ان کو فروخت کر کے اس رقم کو اپنا ذریعہ معاش بنائے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت اور حتمی فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی، اور انہیں لوگوں کے درمیان مختلف امور کے حوالے سے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مورخین نے کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناز ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف کرنے والا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات رات کو جاگ کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاتا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحق لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ تو ناظرین، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، وہ جس حال میں رکھے جیسے بھی رکھے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔